آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین اور سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی ہم نے اللہ جل مجدہ کی توفیق سے مقام رسالت اور حجیت حدیث و سنت کے سلسلہ وار موضوع کے تحت پچھلی 2 نشستوں میں ان سورہ بقرہ کی ان 3 آیات پر، یعنی آیت نمبر 127، 128 اور 129، اس پر اپنی گفتگو کا آغاز کیا، اور ان آیات کریمہ کی روشنی میں ہم نے مقام رسالت کے اس پہلو پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں گفتگو کی، بلکہ شروع کی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طہارت نسبی، یعنی آپ کے جمیع آباء و امہات، آپ کے نسب مبارک میں اوپر تک، اینڈ تک تمام افراد، مرد اور عورت، جو آباء اور امہات کے درجے میں ہیں، حضور علیہ السلام کے نسب مبارک کی طہارت کے تصدق سے وہ سارے کے سارے طیب و طاہر تھے، زمانہ جاہلیت اور کفر و شرک کی ناپاکیوں سے مبرہ، منزہ اور پاک تھے، اور ہر دور میں وہ حالت ایمان اور عقیدہ اسلام پر رہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ ملت ابراہیمی پر رہے، اور وہ ایک لڑی جو حضور علیہ السلام کے نسب مبارک پر مشتمل ہے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کے والدین ماجدین سیدنا حضرت عبداللہ اور حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان تک وہ ساری کی ساری لڑی اسے قرآن مجید نے امتاً مسلمتاً کے لقب سے سرفراز فرمایا ہے، من ذریتنا امتاً مسلمتاً، اور ان کے علاوہ باقیوں کو ایکسکلوڈ کر دیا ہے، مگر اس ایک لڑی کو جسے نسب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شرف ہونے کا شرف حاصل ہوا، ان کے ایمان اور اسلام کی حفاظت فرمائی، حضور علیہ السلام کی ولادت اور بعثت کی خاطر 3000 سال تک، اور اسی کو امت مسلمہ قرار دیا، اور ان کو حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے من ذریتنا کہہ کر، یعنی ذریت میں سے بعض ایک حصہ جو حضور کے نسب پہ مشتمل ہوگا، اس کو یہ شرف اسلام سے بہریاب فرمایا۔ اس کا ذکر اسی آیت کریمہ سے تھوڑا اوپر جائیں، جہاں سے یہ رکوع شروع ہو رہا ہے، بلکہ یہ مضمون شروع ہو رہا ہے،
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، تو وہاں بھی اسی مضمون کی مثل ایک حکم نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ یہاں بھی ارشاد یوں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندہ اور اپنے برگزیدہ رسول سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے طرح طرح کی آزمائشیں لیں، امتحانات لیے، اور مختلف آزمائشوں سے، امتحانات سے، مصائب و آلام سے ان کو گزارا، اور آپ تمام آزمائشوں سے بحمد اللہ تعالی کامیاب و کامران ہوئے اور بامراد ہوئے۔ جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی اور کامرانی عطا فرما دی تو اس کے انعام کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے یہ وعدہ فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم علیہ السلام، میں اب تمہیں پوری بنی نوع انسان کی امامت عطا کرنے والا ہوں۔ یہ وہ بات ہے جس کی وجہ سے آپ جد الانبیاء ہوئے، یعنی پوری نسل بنی آدم جو آپ کے بعد ہوگی ان کی امامت، ان کی پیشوائی، رہبری اور رہنمائی کا، عالمی رہبری اور رہنمائی کا اور عالمی امامت و پیشوائی کا شرف اور امتیاز آپ کو عطا کرنے والا ہوں۔ یہ وجہ ہے کہ آپ کی اولاد سے 2 لڑیاں ہوئیں، بنی اسحاق اور بنی یعقوب، جس سے پوری بنی اسرائیل وجود میں آئی ہے، اور دوسری بنی اسماعیل۔ تو تمام انبیاء بنی اسرائیل بھی آپ کی اولاد بنی اسحاق میں سے آئے، اکثریت ان کی، باری اکثریت ان کی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت وہ بنی اسماعیل سے ہوئی، اور ادھر بھی ایمان کو، اسلام کو اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت ملت ابراہیمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء اور رسل اعظام کے ذریعے ان کی حفاظت فرمائی، اور بنی اسماعیل میں ہر چند کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے قبل درمیانی عرصے میں کوئی نبی اور رسول مبعوث نہیں ہوا، مگر اس پورے کم و بیش 3000 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت خاصہ سے اور اپنی عنایت خاصہ سے دعا ابراہیمی کو قبول کرتے ہوئے اس کی ایک لڑی میں من ذریتنا، ذریت ابراہیم اور نسل اسماعیل میں سے ایک حصہ جس کو نسب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا شرف حاصل ہوا، ان میں تسلسل کے ساتھ ایمان اور اسلام کی نعمت کو برقرار رکھا اور اسے امت مسلمہ کہا، اور 3000 سال تک وہ امت مسلمہ باقی رہی، برقرار رہی۔ تو یہ گویا آپ کو امامت کا شرف حاصل ہوا پوری بنی نوع انسان کا۔ جب یہ اشارہ اس کا اس نبوت کی طرف تھا، اس امامت کی طرف تھا، تو آپ نے عرض کیا قال ومن ذریتی، عرض کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ باری تعالیٰ یہ نعمت میری ذریت یعنی میری نسل کو بھی ملے گی، ان کو بھی نصیب ہوگی، یعنی یہ جو ایک عالمی نبوت اور رسالت کا شرف مجھے عطا کیا جا رہا ہے، اس نعمت سے کیا میری نسل بھی بہرہ یاب ہوگی؟ تو آپ نے میری ذریت میں بھی، یعنی میری ذریت کے کسی حصے میں بھی، میری ذریت اور میری نسل کے کسی جز کو اور میری ذریت کے بعض افراد کو بھی تسلسل کے ساتھ اس نعمت سے بہرہ یاب فرمایا جائے گا۔ آپ نے درخواست کی اور پوچھا، جس کا جواب دیا کہ ہاں، مگر قال لا ینال عہد الظالمین، یہ میرا وعدہ ہے جو تمہاری ذریت میں سے ظالم لوگ ہوں گے، یعنی جو کفر و شرک کی طرف چلے جائیں گے، وہ اس نعمت اور اس نعمت کی برکات سے اور اس نعمت کے فیوزات سے وہ محروم رہیں گے، کیونکہ میرا عہد ہے، جو میری نعمت ہے وہ ظالموں کو نہیں ملتی۔ تو یہاں بھی اس بات کا ایک صریح اشارہ ملتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا لا ینال عہد الظالمین، کہ جو تمہاری ذریت میں سے ظالم ہوں گے، یعنی کافر و مشرک ہوں گے اور ایمان اور اسلام کی نعمت سے محروم ہوں گے، وہ اس نعمت سے بھی محروم ہوں گے، ان میں نہ یہ نعمت چلے گی،
نہ اس نعمت کا فیض اور اس نعمت کی برکت آگے جائے گی۔ تو انہیں ایکسکلوڈ کرنے کے بعد من ذریتی میں وہ بعدیت، وہ بعض حصہ ان کی نسل اور ان کی ذریت کا پھر برقرار رہ گیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وعدے کو جاری رکھنے کا اور اس نعمت کو، ایمان، اسلام اور امامت اور رسالت کی اس نعمت اور اس کے فیض و اثر کو کے تسلسل کو برقرار رکھنے کا اللہ نے وعدہ فرما دیا۔ یہ ایک اجمالی بات تھی، اور اسی سے 3 آیتوں کے بعد چوتھی آیت سے وہ مضمون شروع ہو گیا ہے جس کا ذکر ہم نے پچھلی 2 نشستوں میں بھی کیا، اور آج ابھی جو 3 آیتیں پڑھی پھر وہ آیتیں دراصل اس کے بعد، اس کی 3 آیتوں کے بعد وہ مضمون شروع ہو جاتا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور وہ دعا کہ ربنا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، وہاں بھی من ذریتی کہا تھا۔ اور فرق دیکھیے اس دعا میں، کیونکہ وہ آزمائشیں ہر جگہ ہوئیں، اس میں اشارہ صرف تعمیر کعبہ کا نہیں ہے، اور وادی کعبہ میں لی گئی آزمائش کا نہیں ہے جو اسماعیل علیہ السلام سے متعلق ہے، نہیں، اس میں وہ آزمائشیں بھی شامل ہیں جو نار نمرود میں آپ کو پھینکا گیا، اور دیگر حتیٰ کہ بابل سے آپ ہجرت کر کے نکلے، یہ ساری کی ساری آزمائشیں شامل ہیں۔ لہٰذا اس مقام پر آپ من ذریتنا، یعنی اپنے ساتھ کسی ایک بیٹے کو شامل نہیں فرماتے اور صیغہ جمع یوز نہیں کرتے، بلکہ عرض کرتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری ذریت میں سے بھی۔ کیا کسی کو یہ نعمت امامت و نبوت کی اور اس کا فیض و برکت نصیب ہوگا؟ جب من ذریتی کہا تو اس میں گویا آپ کے دونوں بیٹوں کی نسلیں شامل ہو گئیں، چونکہ وہ ذریت ابراہیم کی بات ہوئی۔ مگر جب تعمیر کعبہ کا وقت آیا اور ساتھ اسماعیل علیہ السلام کو شامل کر کے اب کہا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، ہم 2 کی ذریت میں سے، یعنی نسل اسماعیل میں سے۔ یہاں پر اسحاق علیہ السلام کی نسل کو ایکسکلوڈ کیا، کیونکہ میں نے ذکر کر دیا تھا کہ ان کی نسل میں ایمان اور اسلام کی حفاظت کا اہتمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیر تعداد میں انبیاء بنی اسرائیل کی بعثت کی صورت میں کر دیا تھا۔ ضرورت اس طرف تھی نسل اسماعیل میں اس کی ذریت کے اس حصے کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کرنے کا اہتمام کیا جائے جسے نسب محمدی ہونے کا شرف حاصل ہونا ہے، چونکہ ادھر درمیانی عرصے میں انبیاء نہیں آ رہے تھے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توجہ سے اور اپنے فیض خاص سے اور انعام خاص سے اس کی حفاظت فرمائی۔ اب اسی تسلسل میں آگے کچھ آیات کریمہ اور میں کوٹ کر رہا ہوں بطور ایویڈنسز، اور یہ سارا اس لیے بیان ہو رہا ہے تاکہ مقام رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ایک عظیم گوشے کا اندازہ ہو سکے کہ آپ کی اپنی ذات اقدس کی افضلیت اور ارفعیت اور اکملیت، اس کا عالم کیا ہوگا، اور آپ کی اپنی فضیلت کیا ہوگی، اور آپ کی اپنی رفعت کیا ہوگی، اور آپ کی اپنی عظمت و تمکنت کیا ہوگی، جہاں کہ آپ کی خاطر 3000 سال تک اور اس سے اوپر آدم علیہ السلام تک 1000 سال یا لاکھوں سال، جتنا زمانہ بھی بیتا نسل بنی آدم کو، تو ہزاروں سالوں تک جس ایک محبوب کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں پشتوں کو اور ہزاروں رحموں کو کفر و شرک کی آلودگیوں سے پاک رکھا۔ چلو ابراہیم علیہ السلام سے اوپر تو ایک کامن نسل تھی کہ جو ابراہیم علیہ السلام تک پہنچے، اور وہ تمام انبیاء تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جا کے وہ 2 نسلیں بن جاتی ہیں، نسل بنی اسرائیل، بنی اسحاق اور بنی یعقوب، اور ادھر نسل اسماعیل، بنی اسماعیل۔ اور اب اس نسل میں 3000 سال کے درمیانی عرصے میں کوئی نبی نہیں آیا ہے، صرف نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں۔ تو پھر یہاں 3000 سال تک بغیر درمیانی عرصے کے کسی نبوت و رسالت کے ان لوگوں کا کفر و شرک کے پورے ماحول میں 3000 سال تک ان کے ایمان اور اسلام کو محفوظ رکھنا، یہ دراصل وہ نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی 2 دعائیں قبول کر کے عطا کی۔ اب یہاں پر سورہ توبہ کی ایک آیت نمبر 28 آگے کوٹ کر رہا ہوں، جس میں ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اس آیت کریمہ میں 2 باتیں۔
فرمایا کہ بے شک جو مشرک لوگ ہیں وہ نجس ہیں، پلید ہیں۔ یہاں شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پلیدی قرار دیا ہے، شرک کو پلیدی ہے، اور فرمایا کہ اس سال کے بعد جو مشرک ہیں وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، ان کو مسجد حرام اور اس کے احاطہ سے نکال دیا گیا۔ اب دو حصے ہیں حکم کے اس ایک آیہ کریمہ میں۔ ایک حصہ تو وہ ہے جو اول وقت سے قیامت تک، ابد الآباد تک کے لیے بغیر کسی اختلاف کے، استثناء کے قائم اور دائم تھا اور قائم اور دائم ہے۔ وہ ہے انما المشرکون نجس، انما کلمہ حصر ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو مشرک لوگ ہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کسی کو کہ وہ تو محض پلید ہی ہیں، مشرک لوگ فقط پلید ہیں، ان کے بارے میں قطعی طور پہ پاکیزگی اور طہارت کا گمان نہیں کیا جا سکتا، تو ان کی پلیدگی پر، مشرکوں کے پلید ہونے پر حصر ہے۔ یہ تو وہ بات ہے۔ تو وہ فتح مکہ سے پہلے بھی نجس تھے، آقا علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بھی نجس تھے، آپ کی ولادت سے پہلے بھی نجس تھے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی نجس تھے، اور آدم علیہ السلام کے بعد، نوح علیہ السلام کے زمانے میں یا ان کے بعد جب سے شرک شروع ہوا تب سے وہ نجس ہیں اور پلید ہیں، وہ کبھی بھی پاک نہیں ہوئے، چونکہ شرک اٹ سیلف نجاست اور پلیدی کا نام ہے، اس میں کوئی طہارت کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو ایک کانسٹنٹ آرٹیکل ہے، لیکن جب تک فتح مکہ نہیں ہوئی اور مسلمانوں کو اور اسلام کو غلبہ اور تسلط نافذ میسر نہیں آیا، اور مکہ پر اور مسجد حرام پر اسلام کے قوانین کو نافذ کرنے کی طاقت جب تک مسلمانوں کو نہیں ملی، تب تک صاف ظاہر ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ہجرت فرما گئے تھے، اور مسجد حرام تو تھی ہی مشرکین کے قبضہ میں، اور انہوں نے بت بھی سجا رکھے تھے سین کعبہ میں۔ جب اسلام کو فتح اور غلبہ نصیب ہو گیا تو فرمایا کہ اب اس سال کے بعد چونکہ اب تمہارے پاس طاقت آ گئی ہے تو لو ان پلیدوں کو مسجد حرام کے قریب نہیں آنے دینا۔ تو پلیدی اور نجاست کو نکال دیا گیا، اور کہا کہ چونکہ اسلام جب تک اس مسجد حرام کے اوپر مقتدر ہے یا یہ اسلام کے اقتدار میں ہے، اب یہ مشرکین جو نجس ہیں یہ اس کے قریب نہیں آئیں گے۔ اب گویا مسجد حرام کے قریب آنے، ان کے تقرب سے بھی منع کر دیا گیا۔ مسجد حرام میں داخل ہونا اور مسجد حرام کے قریب آنا، اس میں بھی فرق ہے، یعنی کعبۃ اللہ میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، مسجد حرام کے قریب آنے سے بھی مشرکین کو ان کی نجاست عقیدہ کی وجہ سے دور کر دیا گیا۔ اسی طرح سورہ الحج میں بھی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا گیا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، فرمایا کہ یہ جو بت پرستی ہے یہ بھی نجاست ہے۔ وہاں تو مشرکون کو نجس کہا اور ادھر بتوں کی پوجا کو نجاست کہا، پلیدی کہا۔ صاف ظاہر ہے بتوں کی پوجا ہی تو شرک ہے، اس کو پلیدی کہا، اور اس فرمایا اس سے بچو، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب ان دو آیات کریمہ کو جب آپ سامنے رکھیں تو بات بڑی اہم طریق سے اور بڑی ازر من الشمس ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ وہ یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کو نجاست معنوی کی وجہ سے، یہ ان کے عقیدے کی نجاست ہے، بے شک غسل کیا ہوا ہو، نہائے ہوں، دھوئے ہوں، اچھی طرح پاک صاف کپڑے پہنے ہوں، اس کے باوجود بھی وہ نجس ہیں، اور غسل بھی صحیح طریق سے بھی اگر کر لیا ہو، جو شرعی طریقہ ہے غسل کا، وہ بھی اگر ادا کر لیں اور ہے مشرک تو پھر بھی نجس رہتا ہے، پلید رہتا ہے، وہ نجاست معنوی ہے۔ تو نجاست معنوی جو ان کے عقیدے میں ہے، وہ ان کے باطن میں ہے، ان کے قلب میں ہے، ان کے اندر ہے نجاست معنوی۔ وہ ظاہراً پاک صاف ہو کر بھی پاک صاف نہیں ہے، نجس ہے۔ تو جب ان کو اللہ نے اپنے گھر مسجد حرام کے قریب آنے سے منع کر دیا اور اس کو بین کر دیا نجاست معنوی کے باعث، تو یہ کس طرح ممکن ہے؟ وہ مسجد حرام جس کو یہ عظمت تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے عطا کی، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، صرف اس لیے کھاتا ہوں کہ حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا قیام اور آپ کا مسکن اس شہر میں ہے، آپ کا رہن سہن اس شہر میں ہے۔
تو جس مسجد حرام کے بلد الحرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قسم کا موضوع اس لیے ٹھہرایا ہے کہ وہ مسکن رسول ہے، وہ مولد رسول ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس جب اس طرف نہیں رہا تھا اور امر الہی سے بیت المقدس القدس کی طرف تھا، تو یہ مسجد حرام ہو کر بھی قبلہ اسلام نہ تھی۔ 18 مہینوں تک آقا علیہ السلام کا چہرہ اقدس القدس کی طرف رہا اور وہ قبلہ اسلام رہا، فلسطین کا قبلہ جسے قبلہ اول بھی کہتے ہیں۔ 18 مہینوں کے بعد باوجود آقا علیہ السلام کے قلب اطہر میں، دل میں خواہش شدت اختیار کر گئی کہ میں اپنے کعبہ ابراہیمی کو قبلہ اسلام قرار دوں، تو پھر آپ نے چہرہ انور حالت نماز میں بار بار آسمان کی طرف اٹھایا، جس کا ذکر سورہ بقرہ کے دوسرے پارے کے پہلے رکوع میں آتا ہے۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہم آپ کا چہرہ منور، چہرہ اقدس بار بار آسمانوں کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، پس ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے، اسی قبلہ پر جس پر آپ خود راضی ہیں، جس پر آپ کی رضا ہے۔ تو آپ کی منشا اور رضا جس پر ہے اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ تو تب حکم آیا فول وجہک شطر المسجد الحرام، پھر فرمایا کہ اپنا چہرہ انور مسجد حرام کی طرف کر دیجئے۔ تو حضور کا چہرہ اقدس اس کی طرف پھرا تو اس مسجد حرام کو قبلہ اسلام ہونے کا شرف حاصل ہو گیا۔ تو جس نے مسجد حرام کو قبلہ بنا دیا اور چہرہ اس طرف نہ رہا تو وہ مسجد حرام تھی مگر قبلہ اسلام نہ رہا، اور چہرہ مصطفیٰ ہو گیا تو چہرہ مصطفیٰ کے پھرنے نے اسی مسجد حرام کو پھر اور کعبہ ابراہیمی کو جو تھا اس کو قبلہ اسلام بنا دیا۔ تو جس کے چہرے کے تصدق سے یہ کعبہ قبلہ اسلام بنتا ہے اور مسجد حرام قبلہ اسلام بنتی ہے، تو جن پشتوں میں اور جن رحموں میں اس محبوب مکرم کا نور منتقل ہوتا چلا آیا ہو، کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ جو رب یہ قانون دے رہا ہے کہ مشرک نجس ہیں، ان کے اندر بد عقیدگی کی وجہ سے باطنی اور روحانی اور معنوی نجاست ہے، اور وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ جائیں؟ جو رب مشرک کو مسجد حرام کے قریب نہیں جانے دیتا، وہ اپنے محبوب مکرم کے نور کو معاذ اللہ مشرکین کے رحموں میں رکھے گا؟ وہ نور مصطفیٰ کو کسی مشرک اور نجس شخص کی پشت میں رکھنا گوارا کرے گا؟ اور 3000 سال تک یا 2500 سال تک وہ مشرکین یعنی پلید پشتوں میں اور پلید رحموں میں گوارا کرے گا کہ اس محبوب کا نور منتقل ہوتا چلا ہے؟ کہ جو مسجد حرام کو محفوظ رکھتا ہے کہ مشرک اس کے قریب نہ جائیں، تو وہ پلید پشتوں میں، مشرک پشتوں میں اور مشرک رحموں میں محبوب کے نور کا مستقر بنا سکتا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں کر سکتا، کیونکہ وہاں تو اللہ کا اقتدار ہے، وہاں تو اللہ کا اختیار ہے، وہاں تو کوئی مجبوری نہیں ہے۔ وہ جس پشت کو چاہے منتخب کر لے، جس رحم کو چاہتا منتخب کر لیتا، جسے چاہتا کفر و شرک سے بچا دیتا، جس کو چاہتا چھوڑ دیتا اس کے حال پر۔ لہذا جو رب نجس کو، پلید کو مسجد حرام کی قربت کی اجازت نہیں دیتا، وہ نور مصطفیٰ کو نجس پشتوں اور نجس رحموں میں 2500 سال تک ان کے اندر رہنے کی اجازت کس طرح دے سکتا ہے؟ تو قرآن مجید کی یہ 2 آیات کریمہ، لہذا کوئی بت پرست آقا علیہ السلام کے نسب میں نہ تھا نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ بت پرستی اور شرک نجاست ہے، اور نجاست اور نور مصطفیٰ ایک پشت اور رحم میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد پھر سورہ النور کی ایک اور آیت نمبر 26 قابل توجہ ہے قرآن مجید میں۔ اس میں ارشاد فرمایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو خبیثین اور خبیثات کے لقب سے تعبیر کیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہاں خبیثات، جو خبیث یعنی پلید عورتیں ہیں، خبیث عورتیں ہیں، وہ مختص کر دی گئی ہیں، یہ پہلے کا حکم تھا، مختص کر دی گئی ہیں مشرک مردوں کے لیے، خبیث مردوں کے لیے، یعنی خبیث عورتیں یعنی مشرک عورتیں وہ شادی کر سکتی ہیں مشرک مردوں اور پلید مردوں کے ساتھ، والخبیثون للخبیثات، اور جو پلید مرد ہیں، مشرک مرد، وہ شادی کر سکتے ہیں صرف مشرک عورتوں کے ساتھ۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی وجہ سے، ان کی اس گمراہی اور پلیدی کی وجہ سے ان مشرک مردوں کو الخبیثون خبیث مرد اور مشرک عورتوں کو خبیث عورتیں کہا ہے۔ اب پھر یہ قابل توجہ بات ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، باری تعالیٰ ہماری ذریت میں ہمیشہ ایک امت مسلمہ ہماری ذریت کے ایک حصے میں قائم رکھنا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ، اور دعا بھی بات ذہن میں رکھ لیں کہ دعا ہے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ایک حصے میں، اس میں اسحاق علیہ السلام چونکہ شامل نہیں ہے اس دعا میں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یہ دو باپ اور ایک بیٹا اسماعیل علیہ السلام ہے، تو نسل اسماعیل کے ایک حصے میں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، نسل اسماعیل کے ایک حصے میں ہمیشہ اسلام رکھنا، امت مسلمہ بنانا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دعا ابراہیمی نے تو طے کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کی اجابت ہو گئی کہ دعا ابراہیمی کے باعث نسل اسماعیل کا ایک حصہ ہمیشہ مسلمان رہا، نسل اسماعیل کا ایک جز، ایک لڑی اس میں سے ہمیشہ امت مسلمہ رہی۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آقا علیہ السلام کے نسب میں معاذ اللہ مشرکین کو، کفار کو یا غیر مسلموں کو مان لیا جائے تو وہ جو تسلسل کے ساتھ امت مسلمہ رہی وہ پھر کس کا نسب تھا؟ کیا نسل اسماعیل میں آقا علیہ السلام کے نسب سے بڑھ کر بھی اللہ کو کسی اور کا نسب محبوب ہو سکتا تھا؟ آقا علیہ السلام سے بڑھ کر بھی کسی اور کا نسب اس لائق تھا کہ اس میں اسلام کی تسلسل سے حفاظت کی جائے؟ نسب محمدی سے زیادہ بھی کوئی عزیز تر تھا اللہ کی نگاہ میں، یا نگاہ ابراہیمی میں یا دعا ابراہیمی کا کوئی مورد، کوئی محل یا کوئی موضوع نسب محمدی کے علاوہ بھی تھا؟ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ تیسری آیت میں تو وہ پھر دعا براہ راست آقا علیہ السلام کی آمد کی کر رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ میں اس لیے نسل اسماعیل کے ایک جز میں، ایک لڑی میں امت مسلمہ کا ہمیشہ برقرار رہنا، بارگاہ الہی سے، باری تعالیٰ تیری بارگاہ سے تسلسل کے ساتھ میرے اس بیٹے اسماعیل کی نسل میں سے تسلسل سے ایک طبقے کا، ایک نسل کا، ایک لڑی کا امت مسلمہ رہنا اس لیے مانگ رہا ہوں تاکہ ان میں سے تیرا رسول آخر الزمان تشریف لے آئے۔ ربنا وابعث فیہم منہم، ان میں سے پھر وہ رسول آخر الزمان ان کے اندر مبعوث ہو جائیں۔ تو آیت کریمہ نے تو گنجائش ہی نہیں چھوڑی ہے کسی اور سمت دائیں بائیں دیکھنے کی، جھکنے کی، کسی اور سمت سوچنے کی۔ وہ نسب محمدی ہی تھا جس کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل امت مسلمہ کہہ رہے ہیں، اور رب کائنات نے قرآن مجید میں ان کو امت مسلمۃ لک کا ٹائٹل دے دیا۔ جب یہ امت مسلمہ ہو گئے اور قرآن کی سورہ نور کے باعث مشرک عورتیں اور مرد، اور امت مسلمہ تو امت پاکیزہ ہے، امت طاہرہ ہے، برگزیدہ امت ہے، اور یہاں مشرک عورتیں اور مشرک مرد الخبیثات للخبیثین کا موضوع ہیں، الخبیثون للخبیثات ہیں، یا ان کو ناپاک قرار دیا جا رہا ہے، ادھر ایک جز کو امت مسلمہ کر کے پاک لڑی قرار دیا جا رہا ہے، ادھر ناپاک لڑیاں آ رہی ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے پاک اور ناپاک ایک چیز نہیں ہو سکتے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب میں اس آیت کریمہ کے تحت بھی ناممکن ہے کہ کوئی مرد خبیث یا عورت خبیثہ حضور کے پورے نسب میں ہو، چونکہ خبیث مشرک ہیں، خبیثہ مشرکات ہیں، اور آقا علیہ السلام کے نسب میں ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں بنتا، چونکہ وہ اللہ پاک نے گویا بیان ہی یہ کر دیا ہے کہ وہ انہی کے لیے تھیں، انہی کے ساتھ ان کا جوڑ ہو، انہی کے ساتھ ان کا اقتضاء ہو، انہی کے ساتھ ان کی مقارنت ہو، ان کے ساتھ ان کا ازدواج ہو۔ اور پھر اسی کے ساتھ یہی آیت نمبر جو 26 ہے سورہ نور کی مضمون مکمل کر رہی ہے، خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں، خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد، اور پھر وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، اور خاص کر دی گئی ہیں پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کو عین نجس قرار دیا، مشرکین کو، تو شرک کو بھی عین نجس قرار دیا، اور عین نجس ہونے کی باعث مشرکوں کو مسجد حرام کے قریب جانے سے بھی منع کر دیا، اور بتوں کو اور بت پرستی کو بھی عین رجس اور نجس قرار دے دیا، اور ان کے قریب جانے سے بھی منع کر دیا،
اور مشرک مردوں کو خبیث کہہ دیا، مشرک عورتوں کو خبیثات کہہ دیا، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ نور مصطفیٰ ایسے خبیثوں کی نسلوں میں سے کسی ایک کی پشت میں یا کسی ایک کی رحم میں کبھی بھی رہا ہو؟ معاذ اللہ۔ اور دوسری طرف پھر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اشارہ فرما دیا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ دوسری طرف یہ ہے کہ پاکیزہ طاہر اور طیب جو مرد ہیں ان کے لیے طاہر و طیب عورتیں ہیں، اور طاہر و طیب عورتیں ہیں ان کے لیے طاہر و طیب مرد ہیں، یعنی مومن اور مسلم عورتیں اور مرد۔ تو گویا ادھر طیب اسلاب کا بھی ذکر کر دیا اور طیب رحموں کا بھی، ارحام کا بھی ذکر کر دیا، ادھر خبیث پشتوں کا بھی ذکر کر دیا، خبیث رحموں کا بھی ذکر کر دیا۔ یہ جو تقسیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمائی ہے، یہ تقسیم واضح طور پہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكْ کی تفسیر ہے، کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے طیب پشتیں بھی بنائیں، طیب اسلاب، اور طیب رحم بھی عورتوں کے بنائے، طیب ارحام، لہذا لازمی ہوا کہ جن رحموں اور پشتوں سے نور مصطفیٰ نے اپنا سفر طے کرنا ہے وہ الطیبات للطیبین تھے، والطیبون للطیبات ہی کے مصداق تھے، تاکہ نور مبین کا، نور محمدی کا، نور مصطفیٰ کا، نور نبی آخر الزماں کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو سفر انتقال ہے، اس کا تلوث اور اس کا تلبس کبھی بھی کسی ناپاک اور نجس پشت سے بھی نہ ہو، اور کسی ناپاک اور نجس رحم کے ساتھ بھی نہ ہو۔ ہمیشہ اس کا سلسلہ سفر کا طیبین اور طیبات کے پشتوں اور رحموں کے ساتھ ہوتا ہوا چلا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ماں اور باپ دونوں کا طیب ہونا، یعنی صلب اور پشت اور رحم کا، باپ کی پشت اور ماں کے رحم دونوں کا طیب ہونا اس لیے ضروری تھا کہ جب ایک بچے کی تشکیل ہوتی ہے جس سے پھر آگے نطفے چلتے ہیں، نطفہ بنایا اللہ رب العزت نے، نطفہ، پھر اس نطفہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علقہ بنایا، فخلقنا العلقۃ، پھر علقہ بنایا، پھر علقہ کو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدغہ بنایا، وہ گوشت کی طرح، گوشت نہیں مگر گوشت کی چبائے ہوئے گوشت کی طرح کا ایک لوتھڑا بنایا جس کو ایمبریو کی بگننگ کہتے ہیں۔ پھر اس مدغہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر پھر ہڈیاں چڑھائیں، فکسون العظام، ہڈیاں چڑھائیں، پھر کسون العظام لحما، پھر ان ہڈیوں پر گوشت اور پٹھے اور اعصاب چڑھائے، مسل چڑھائے، فخلق، اس سے پھر خلقن آخر بنایا۔ یہ جو پورا پروسیس ماں کے رحم میں ایک بچے کی تشکیل کا بنتا ہے، تو وہ جو نطفہ ہے پہلا زائگوٹ، وہ سیل جس کی تقسیم ہوتی ہے، اس کی جب تشکیل ہوتی ہے تو کروموسومز کے سیٹ آدھے، ایک سیٹ باپ کی طرف سے آتا ہے، ایک ماں کی طرف سے آتا ہے۔ تو پشت بھی اگر پلید ہو تو وہ جو کروموسوم کے سیٹ آئے وہ پلید راستے سے آئے، تو جو چیز پلید سے نکلے گی وہ بھی پلید ہوگی، اور جو پلید رحم سے نکلے گی وہ بھی پلید ہوگی۔ تو پلید وجود سے آگے وجود پذیر ہونے والا، پھر آگے اس کے اثرات اسی طرح چلیں گے۔ اگر بات کی سمجھ میں یہ بات نہ آئے تو دیکھیے، یہ ساری پلیدی اور یہ ساری نجاست، اس کا تعلق معنوی اور روحانی ہے، جیسے رزق حلال اور رزق حرام۔ روٹی تو وہی ہے، آپ وہی کھانا کھا رہے ہیں، وہی روٹی ہے، وہی سالن ہے، وہی گوشت ہے، وہی پھل ہے، وہی دسترخوان ہے، کھانوں میں کوئی فرق نہیں، ایک ہی جیسے دو دسترخوان آپ نے لگا دیے، ایک رزق حلال کی کمائی سے ہے، دوسرا حرام کی کمائی سے ہے۔ اب دونوں دسترخوان پر رزق کی ایک جیسی ڈشز لگ گئیں، اس کو آپ رزق حلال کہہ رہے ہیں، اس کو رزق حرام کہہ رہے ہیں، جبکہ اسی ایک دکان سے دو آدمی گئے، اس نے بھی خریدا اسی دکان سے آٹا، اسی دکان سے آلو، اسی دکان سے چاول، اسی دکان سے گوشت، اسی دکان سے گھی، اسی دکان سے سارا کچھ خریدا، اس نے بھی وہی چیزیں اسی دکان سے دوسرے آدمی نے خریدی، دونوں نے گھر ایک ہی شخص سے پکوا لی، ایک ہی کک نے پکا دی اور برتنوں میں دو جگہ لگا دی، اس کو آپ رزق حرام کہہ رہے ہیں، اور متقی شخص یہ نہیں کھا سکتا، اس کو رزق حلال کہہ رہے ہیں، یہ متقی شخص وہ کھا سکتا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رزق حرام کا ایک لقمہ اگر چلا جائے تو 40 دن تک اس شخص کی دعائیں قبولیت سے محروم رہتی ہیں۔ اب ماجرا کیا ہوا؟ وہ کھانا تو وہی تھا، تو وہ کون سی شے ہے جس نے 40 دن تک ادھر دعاؤں کو قبولیت سے روک لیا، ادھر دعائیں قبول مستجاب ہو رہی ہیں، اور وہ رزق حلال کی کمائی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی عبادت سے بھی افضل تر ہو رہی ہے۔ اپیرنٹلی، ظاہری طور پہ، مادی حصی طور پہ دیکھیں تو کوئی فرق نہیں، یہ نجاست معنوی ہے،
یہ جو حرام ہونا ہے یہ نجاست معنوی ہے کہ حرام طریقے سے کمایا ہوا ہے، چوری کا مال ہے، رشوت کا مال ہے، ڈاکے کا مال ہے، غبن کا مال ہے، ظلم کا مال ہے، چونکہ طریقہ غلط ہے سو اس نے اس رزق کو حرام کر دیا اور وہ کھانا اندر گیا، حالانکہ باقی تو کیمیکل پروسیس اب شروع ہو گیا ہے۔ وہ کھانا کھایا آپ نے، اب اندڑیوں کو تو کوئی پتہ نہیں حلال اور حرام کا، معدے کو کوئی پتہ نہیں حلال اور حرام کا، اسی سے خون بن رہا ہے، اسی سے گوشت پوست بن رہا ہے، وہ سارا رزق کے حرام اندر تشکیل پا رہا ہے، اور پھر عادات بھی منتقل ہوتی ہیں۔ تو جس طرح رزق کے حلال اور رزق کے حرام کے اثرات ہیں باطنی زندگی میں، روحانی زندگی میں، اس کے پھر خواص میں، اس کے اس رزق سے پلنے والے پھر جسم میں، اس سے جنم لینے والی اولاد میں منتقل ہوتے ہیں، پھر وہ اثرات، وہ حرص، وہ لالچ، وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور کہیں وہ استغنا اور وہ پاکیزگی۔ اسی طرح جینیٹک میٹرز ہیں، جینز کے اندر سارے خواص درج ہو جاتے ہیں، پوری کی پوری ہسٹری آ جاتی ہے خواص کی، خصوصیات کی، صفات کی، اور وہ جینیٹیکلی آگے منتقل ہوتی ہے، ادھر جینیٹیکلی آگے منتقل ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہ خواص جو ہیں وہ طیب کے بھی منتقل ہوتے ہیں اور خبیث کے بھی منتقل ہوتے ہیں، مومن کے بھی منتقل ہوتے ہیں، مشرک کے بھی منتقل ہوتے ہیں، اس سے نسلیں بنتی ہیں۔ جب آپ بایولوجیکلی اور جینیٹیکلی اس پورے کے پورے پروسیس کو سمجھ گئے، اب پھر پلٹ کے اس طرف آ جائیے کہ کیسے ممکن ہے کہ ہر چیز جو خبیث اور ناپاک وجود سے تشکیل پا رہی ہے، شرک سے، جو کہ رزق حرام سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، وہ عمل ہے حرام اور یہ عقیدے کا کفر و شرک ہے، اس کو نجس کہا ہے۔ تو جو چیز اس سے تشکیل پا رہی ہے، ان رحموں اور پشتوں کو نور مصطفیٰ کا ٹھکانہ، مسکن اور مستقر کیسے بنا لیا جائے، جبکہ طیبین اور طیبات بھی موجود تھے اور ہونے چاہیے۔ قرآن مجید کی آیت دعا ابراہیمی اور اللہ کا حکم جو ہے اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس پورے کے پورے عرصے میں کوئی ایک زمانہ طیبین اور طیبات سے معروم رہا ہو، یا کوئی ایک زمانہ من ذریتنا امتا مسلمتا لک سے معروم رہا ہو۔ امت مسلمہ تو ہر صورت نسل اسماعیل میں ایک چلی ہے، اگر وہ نسب مصطفیٰ نہیں تھا تو بتائیے پھر کس کا نسب تھا، وہ کہاں تھی؟ پھر وہ اگر برقرار رکھی اللہ نے تو کس کے لیے برقرار رکھی، کس کو شرف دینا تھا؟ نسل اسماعیل میں تو پیغمبر رسول آخر الزماں اکرم الاولین والآخرین، سید الانبیاء، سید الرسول وہی تھے اور انہی نے آنا تھا، اور انہی کے لیے ہر نبی سے اللہ نے وعدہ لے رکھا تھا، ہر نبی سے اللہ رب العزت نے حلف لے رکھا تھا ایمان لانے کا، نصرت کرنے کا۔ تو جب اور سارے وعدوں کا نتیجہ یہ تھا، اور اسی وعدے کا پیش خیمہ، اسی وعدے کا عکاس تھا دعا ابراہیمی میں، عکس تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ اس وعدے کی تکمیل کا وقت اب آگے آنے والا ہے، چونکہ گھر بن گیا ہے کعبۃ اللہ، جس کو اس نبی نے آ کے آباد کرنا ہے۔ تو کہا کہ میری اس بیٹے کی پشت میں پھر ایک ایسی امت مسلمہ رکھ تاکہ تسلسل کے ساتھ پاکیزہ پشتوں رحموں میں اس کا نور سفر کرے اور مجھے بھی سعادت ملے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما کر کہ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اس میں بھی آقا علیہ السلام کے نسب مبارک میں پاک پشتوں اور پاک رحموں کا اشارہ فرما دیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا ایک اور مقام پر سورہ بقرہ میں، آیت نمبر 130 ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسَهُ، جو شخص بھی ملت ابراہیمی سے انحراف کرتا ہے، ملت ابراہیمی سے پھرتا ہے، دین ابراہیم سے پھرتا ہے، انحراف کرتا ہے، اس کو رد کرے گا جو شخص، یعنی کفر و شرک کی طرف چلا جائے گا، کیونکہ ملت ابراہیمی توحید اور اسلام اور ایمان تھی، اور جو اس سے انحراف کرے گا، رد کرے گا ملت ابراہیمی سے، گویا وہ توحید سے، ایمان سے، اسلام سے منحرف ہوگا۔ الا من صفی نفسہ، تو فرمایا اس شخص نے اپنے نفس کو جاہل کیا اور اپنے ذاتی شرف سے محروم ہوا۔ وہ شرف اور وہ کمال جو اس کو ایمان اور اسلام کے سبب سے ملا اور ملنا تھا، اس نے اپنے آپ کو اس شرف اور کمال سے محروم کیا۔ تو یہ آیت کریمہ اب بیان کرتی ہے، یہ یہود اور نصارہ کو جب وہ کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے، یا ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے الگ ہو کے انہوں نے نئے مذاہب وجود میں لے آئے اور انبیاء کی گستاخیاں شروع کر دیں، اور نصارہ شرک میں مبتلا ہو گئے، تو کہتے تھے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہتے نہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ یہودی بن جاؤ یا نصارہ بن جاؤ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 135 میں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بل ملت ابراہیم، نہیں بلکہ ملت ابراہیم میں آ جاؤ، وما کان من المشرکین، ابراہیم ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے علیہ السلام۔ تو گویا ان سے جب وہ شرک کے وہ قریب چلے گئے یا شرک میں ملوث ہو گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ حالانکہ وہ ان کے اب پیروکار کہلاتے تھے، فرمایا نہیں، اب تمہارا دعویٰ غلط ہے، اب ملت ابراہیمی الگ ہو گئی تم سے، کہ ملت ابراہیمی شرک سے پاک تھی۔ جب ملت ابراہیمی شرک سے پاک تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ملت ابراہیمی سے ہٹتا ہے وہ مشرک ہوتا ہے، چونکہ ملت ابراہیم وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے، وہ دین حنیف پر تھے، لہٰذا ملت ابراہیمی سے منہ موڑنا شرک میں مبتلا ہونے کے مترادف قرآن مجید نے قرار دیا۔ آیت نمبر 135 سورہ بقرہ کی، اور وہ پچھلی آیت نمبر 135 وہ بھی ایک ہی مضمون سارا آ رہا ہے جو پچھلے پڑھا۔ جب یہ ارشاد فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے جو لوگ ہٹ گئے وہ مشرک ہوئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے نسب میں گویا نہ وہ ملت ابراہیمی سے ہٹے جو آپ کا نسب مبارک تھا، جو ہٹے ان کو اللہ رب العزت نے رد کر دیا یہ کہہ کر کہ اب تمہارے پاس ہدایت نہیں، تم شرک کی طرف چلے گئے اور ملت ابراہیمی کو چھوڑ گئے، اور ملت ابراہیمی پر ہونے کا مطلب کلیتاً شرک سے محفوظ و معمون رہنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک طبقہ آقا علیہ السلام کی ولادت تک، حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ تک یہ ملت ابراہیمی پر تھا، یہی دین حنیف پر تھے، یہی امت مسلمہ تھے، چونکہ یہ شرک سے پاک تھے، اور آقا علیہ السلام نے اسی لڑی کو آقا علیہ السلام کے نسب ہونے کا شرف عطا کیا۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں آیت نمبر 68 میں آتا ہے ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ آل عمران آیت نمبر 68۔ یہاں 3 باتیں بڑی اہم کی گئیں۔ اوپر جو ذکر آیا کہ بل ملت ابراہیم، کہ یہودی اور نصارہ نہ بننا چونکہ وہ شرک کی طرف چلے گئے، کسی نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ بل ملت ابراہیم، بلکہ ملت ابراہیمی کی طرف آنا وہ شرک سے پاک ہے ان کا مذہب۔ اب یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے اس آیت کریمہ میں جو آیت نمبر 68 ہے آل عمران کی، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام کے وارث، ابراہیم علیہ السلام کے دعوے دار کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہیں، ہم مذہب ابراہیمی کے وارث ہیں، ملت ابراہیمی کے وارث ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں، یا ہم ابراہیم کے مذہب والے ہیں، ان کے حقدار، ان کے قریب ترین، ان کے وارث، ان کے پیروکار، اور ان کے صحیح مذہب کے اور ملت کے علم بردار، وہ وہی اور قریب تر وہی لوگ ہیں ابراہیم للذین اتبعوا، جنہوں نے ان کی اتباع کی، جو حضرت ابراہیم کی اتباع میں رہے، وہی حقداران ابراہیم ہیں علیہ السلام۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس آیت کریمہ میں 3 نقطے توجہ طلب ہیں۔ فرمایا 3 گروہ ہیں جو حضرت ابراہیم کے حقدار ہیں، جو کلیمنٹ ہیں، جو کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم وارث ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، وہ 3 گروہ ہیں۔ ایک تو وہ طبقہ ان کے بعد، ان کی اولاد میں، ان کی نسل میں، ذریت میں سے وہ طبقہ للذین اتبعوا، جو ان کی اتباع میں رہا، یعنی جنہوں نے کبھی بھی ملت ابراہیمی کے دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور کبھی بھی دائیں بائیں نہیں ہٹے، شرک کی طرف نہیں گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے اب تک، آقا علیہ السلام کی آمد تک، للذین اتبعوا، جو حضرت ابراہیم کی اتباع کرتے رہے، ملت ابراہیمی پر رہے، دین حنیف پر رہے، ایمان پر رہے، اسلام پر رہے، عقیدہ توحید پر رہے۔ فرمایا ایک تو ان کے وارث وہ ہیں، وہذا النبی، اور پھر اس کے بعد پھر دوسرا وارث ان کا سب سے بڑا، ھذا النبی، یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نبی محمد مصطفیٰ ہیں، جب آقا علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اب یہ بات توجہ طلب ہے، اس میں ترتیب زمانی ہے، ورنہ اگر ترتیب زمانی ملحوظ نہ ہوتی تو پھر حضور علیہ السلام کا ذکر پہلے کرتے کہ ان اول الناس ابراہیم ھذا النبی، ابراہیم کے سب سے بڑے وارث تو یہ نبی ہیں، رسول پاک محمد مصطفیٰ، رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کی بعثت اور ولادت کی وہ دعا مانگ رہے ہیں۔ سب سے بڑے حقدار تو آقا علیہ السلام ہیں، تو پہلے حضور کا ذکر آتا
اور پھر ان کی اتباع کرنے والوں کا، چونکہ درجہ متبعین کا زیادہ ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں تو اسلوب یہ ہے کہ انبیاء کا بھی ذکر کرنا ہو تو پہلے حضور کا ذکر لا کر باقی جملہ انبیاء کا ذکر بعد میں لاتے ہیں۔ تو حق تو یہ چاہیے تھا کہ کہا جاتا کہ بے شک ابراہیم اولا بالناس، سب لوگوں میں سب سے زیادہ حقدار ابراہیم کے حاضر نبی، یہ نبی ہیں، مگر حضور علیہ السلام کا ذکر اتبعو کے بعد کیا ہے، متبعین کے بعد۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ترتیب رتبی نہیں بیان ہو رہی، درجہ، رتبہ، قدر و منزلت وہ ترتیب نہیں بیان ہو رہی، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ترتیب زمانی بیان ہو رہی ہے، زمانے کی ترتیب۔ تو وہ لوگ جو کلیم کرتے رہے ہر دور میں کہ ہم حقداران ابراہیم ہیں، ہم وارثان ابراہیم ہیں، اللہ پاک ان کی بات کو رد کر رہا ہے۔ وہ جو کہتے تھے کونو ہودن او نصارا، یہودی بن جاؤ یا نصارہ بن جاؤ یا یہ بن جاؤ یہ بن جاؤ، ہم وارثان ابراہیم ہیں، اللہ ان کو رد کر رہا ہے اور فرما رہا ہے نہیں، وارثان ابراہیم وہ ہیں جو ملت ابراہیمی پر رہے۔ اور یہاں تصریح ہے ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، ابراہیم علیہ السلام کے اصل وارث اور حقدار ان کے بعد سے ہمیشہ صرف وہی لوگ رہے اور وہی ہیں جو ہمیشہ ان کی اتباع پر رہے، جو ملت ابراہیمی پر رہے، دین حنیف پر رہے، جو عقیدہ توحید پر رہے اور ہمیشہ ہر دور میں کفر و شرک سے پاک رہے، اسلام پر رہے۔ پہلا وہ طبقہ اوپر کا، وہ ولادت محمدی سے پہلے کے زمانوں کی بات ہے، بعثت محمدی سے پہلے وہ لوگ جو کفر و شرک کے زمانوں میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار رہے، وہ کفر کی طرف نہیں گئے، وہ شرک کی طرف نہیں گئے، ہر طرف کفر و شرک تھا، مگر وہ ایک لڑی، وہ ایک نسب، وہ ایک گھرانہ یا وہ چند برگزیدہ نفوس، وہ کچھ پشتیں اور کچھ رحمیں جو کفر و شرک کی آلودگیوں بھرے ماحول میں بھی اتبعو، وہ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع میں رہے۔ انہوں نے نہ کفر قبول کیا، نہ کسی قسم کا شرک قبول کیا، نہ زمانے کی آلودگیاں قبول کی، وہ تسلسل کے ساتھ دین ابراہیم پر، ملت ابراہیم پر، دین حنیف پر اور عقیدہ توحید پر اور اسلام پر رہے ہیں۔ وہ ہیں حقدار وارثان ابراہیم کہلانے کے۔ اور اس کے بعد اب سب سے بڑا وارث وہ، چونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، اب سب سے بڑے وارث وہ ہیں۔ اور پہلے لوگ جو اتباع ملت ابراہیمی پر رہے، دین حنیف پر رہے، اسلام پر رہے، وہ بھی اس نبی کے صدقے سے رہے، کیونکہ وہ اس نبی کے نسب میں تھے، اس کے آباء و اجداد تھے، اس نبی کی امہات میں سے تھے، اور وہ بھی جو ملت ابراہیمی پر رہے ان پر کفر کے حملے اس ماحول میں تھے، ہر زمانے میں شرک کے حملے تھے، یہودیوں کے تھے، عیسائیوں نصارہ کے تھے، مشرکین کے تھے، لات کی آوازیں آتی، حبل کی آتی، عزا کی آتی، منات کی آتی، شرک کی طرح طرح کی آوازیں آتی، مظاہر فطرت کی پوجا کی آوازیں آتی، کبھی گائے کی پوجا، بچھڑوں کی پوجا کی آوازیں آتی، کبھی چاند سورج ستاروں کی پوجا کی نظر آتی، مگر اس پورے شرک بھرے ماحول میں میں نے ایک طبقہ نسل ابراہیم اور نسل اسماعیل میں سے ہمیشہ ان کی ملت ابراہیمی کی اتباع پر رکھا، ایک طبقہ، ایک نسل، ایک لڑی ہمیشہ میں نے دین حنیف پر رکھی، ہمیشہ ایمان پر، اسلام پر، عقیدہ توحید پر رکھی۔ کیوں رکھی؟ حاضر نبی، چونکہ اس نبی محمد مصطفیٰ نے پیدا ہونا تھا، اس لڑی میں سے اس نبی کی ولادت ہونا تھی، اس نسب میں سے اس نبی کی بعثت ہونا تھی۔ اس ایک تن کی خاطر میں نے لاکھوں تن پاک رکھے، اس ایک وجود کی خاطر میں نے ہزاروں وجود شرک سے پاک رکھے، تاکہ جن پشتوں اور رحموں کی شاہراہوں پر، جن رحموں اور پشتوں کی سڑکوں پر، جن رحموں اور پشتوں کے راستوں پر اس کے نور نے سفر کرتے ہوئے آنا تھا، وہ سارے راستے پاک رہیں، صاف رہیں، آلودگی سے پاک رہیں۔ حاضر نبی، اب اصل وارث آ گیا ہے، اس کے صدقے میں نے اتباع کرنے والے بھی برقرار رکھے اور ان اتباع کرنے والوں کی اتباع بھی اس کے صدقے رکھی۔ اور اب تیسرا طبقہ بیان کیا حاضر نبی کے بعد، والذین آمنوا، اب ابراہیم کے وہ وارث ہوں گے اس نبی کے صدقے جو اس نبی کی نبوت پر ایمان لائیں گے، یعنی اب جو امت مسلمہ ہے، امت محمدی ہے، اب وہ وارثان ابراہیم ہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے آپ کا نسب، آباء و اجداد اور امہات مصطفیٰ، نسب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پاکیزہ نفوس، وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ابراہیمی کے پیروکار رہے ہمیشہ، پہلے وہ وارث تھے، پھر جب انہی میں سے رسول آ گئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ وارث اعظم ہو گئے، اور اب قیامت تک وہ وارث ابراہیمی ہوں گے، ملت ابراہیمی کے، جو امت مسلمہ، امت محمدی کے فرد ہوں گے۔
واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ بھی ان سارے مومنوں کا دوست اور ولی اور مددگار ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 68 تھی، بہت عجیب 3 قسم کے معنی پر مشتمل، جس پر ہم آج کی گفتگو ختم کر رہے ہیں۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی ہم اس مضمون کو پھر آگے چلائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔